أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، کیسی ہیں آپ سب؟ امید و دعا ہے کہ خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں انشاءاللہ الحمدللہ. اینڈ آئی ہوپ آپ سب نے پریکٹس کیا ہوگا پچھلے لیسن کا، بیکاز ریویژن از ویری امپورٹنٹ. ہم نے دیکھا تھا نا کہ ریویژن اینڈ پریکٹس بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے پچھلے لیسنس کو نہیں سیکھا تو نیکسٹ لیسن سیکھنا آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل لگے گا. اینڈ تجوید ایک ایسا ہے ٹاپک کہ ایک جو لیسن ہوتا ہے وہ نیکسٹ لیسن سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. اوکے، ون لیسن ول بی کنیکٹڈ ٹو دی ادر لیسن. تو ضرور آپ کوئی لیسن درمیان میں مس نہ کریں، ورنہ آپ جب کوئی اور یعنی 2 to 3 days کا گیپ لینے کے بعد اگر آپ نے کوئی لیسن جوائن کیا، کوئی کلاس جوائن کیا، تو آپ کو لگے گا یو آر لرننگ اے نیو ٹاپک، سم تھنگ ریئلی نیو، اٹ از ناٹ تجوید. اس طرح آپ کو لگے گا بیکاز ایک لیسن جو ہے وہ دوسرے لیسن سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ضرور کوشش کریں کہ ریویژن کر کے آئیں، پریکٹس کریں. بیکاز ڈیو ٹو اینی ریزن اگر آپ نے تجوید کی کلاسز مس کر دیے ہیں تو ریکارڈنگ سنے بغیر نیکسٹ کلاس اٹینڈ نہ کریں انشاءاللہ. تو الحمدللہ ہم نے کل جو ہے مخرج الحلق کمپلیٹ کیے ہیں، اور سارے مخارج الحلق کے جو بھی حروف ہیں یعنی حروف حلقی اس کو کہتے ہیں، آپ کے زبان پر یہ لیٹرز ہونے چاہیے. بیکاز حروف حلقی کا نون ساکن کے ایک رولنگ آتی ہے ایٹ دی اینڈ جب ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، جو بہت ہی امپورٹنٹ رولنگ ہے. اگر آپ قرآن اوپن کریں گے تو ہر ایک پیج پر نون ساکن اور تنوین کے رولنگز ہوتی ہیں. ان ایوری پیج، اوکے، ان ایوری پیج آف دا قرآن دیر آر رولز آف نون ساکن اینڈ تنوین. ان کے اندر یہ حروف حلقی کے جو ہے ایک ہی بہت ہی امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہوتا ہے جسے ہم اظہار کہتے ہیں انشاءاللہ. اس کو ہم وہاں پر سیکھیں گے. اس وقت آپ کو ان لیٹرز کی ضرورت بہت زیادہ پڑتی ہے. تو آپ یاد رکھ لیں، جب بھی میں آپ سے کہوں کہ حروف حلقی کون سے ہیں تو آپ بتائیں گی حمزہ ہا عین ہا غین خا. اوکے، حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ آپ کے ٹپ آف دا ٹنگ پر ہونا چاہیے. whenever I ask you which are the letters of throat، کہ throat کے لیٹرز کون سے ہیں، جب بھی میں پوچھوں گی انشاءاللہ آپ بتائیں گی حمزہ ہا عین ہا غین خا. اوکے انشاءاللہ. تو اب ہم انشاءاللہ مخرج الشفتان دیکھیں گے. مخرج الشفتان یعنی لپس، شفتان کہتے ہیں لپس کو، شفوی یعنی ایک ہونٹ کو کہتے ہیں. دونوں ہونٹوں کو ملا کر عربک میں دونوں کو الشفتان کہتے ہیں. تو الشفتان کے بہت ہی کم لیٹرز ہیں. وہ کون سے ہیں؟ only 4 لیٹرز. لیٹرز کتنے ہیں؟ 4. لپس سے ادا ہونے والے، ہمارے ہونٹوں سے ادا ہونے والے لیٹرز صرف 4 ہیں. لیٹر با، میم، فا، واو. اوکے، لیٹر با، میم، فا، واو جو ہیں یہ لیٹرز اب ہمارے لپس سے ادا ہوتے ہیں. بہت ہی آسان ہے انشاءاللہ، ہم ان کو دیکھیں گے ایک کے بعد ایک کر کے. یہاں پہ دیکھیں یہ جو لپس ہیں وہاں سے ادا ہونے والے لیٹرز 4 ہیں، لیکن ان کے اندر بھی 2 کیٹیگریز الگ ہیں. وہ کیا ہیں کہ 2 ہونٹوں سے ادا ہونے والے لیٹرز 3 ہیں، یعنی ہمارے 2 لپس ہوتے ہیں نا، تو 2 لپس سے بھی ادا ہونے والے لیٹرز 3 ہوتے ہیں، جن کے لیے ہمارے دونوں لپس کا، دونوں ہونٹوں کا استعمال ہوتا ہے. لیکن ایک لیٹر ایسا ہے جس کے لیے صرف ہماری ایک ہونٹ یعنی نیچے کا جو ہونٹ ہوتا ہے صرف وہ استعمال ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں ان 4 لیٹرز کے مخرج کو، جو بہت ہی آسان ہے. یہ جو واو ہم سیکھ رہے ہیں یہ غیر مدیہ کا واو ہے. انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ غیر مدیہ کا واو کیا ہوتا ہے. اوکے، اس کو پڑھتے وقت ہم اپنے ہونٹوں کو گول کریں گے. یہ جو آپ کو یہاں پہ ایک پکچر میں جو ہائی لائٹ کر رہی ہوں اس کو دیکھیں. آپ کے ہونٹوں کے درمیان اس طرح گول دائرہ ہونا چاہیے. You should encircle your lips to form this kind of shape. Encircling your lips. Okay, it's called encircling of your lips، یعنی ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے. اکثر ہم سسٹرز کیا کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ پڑھتے ہیں واو کو، یہ نیچے کے ہونٹ جو ہے نا لوور لپ، اس سے اوپر کا دان جو ہے اوپر کی انسیزر ٹیتھ کو لگا کر پڑھتے ہیں و. یہ غلط ہے، اس طرح نہیں پڑھیں گے. ہم کس طرح پڑھیں گے؟ ہمارے ہونٹوں کو گول کریں گے
واو، جس طرح ہم عربی انگلش میں کہتے ہیں نا واو، اوکے، واو ایکسکلیمیشن کے لیے جو ہم واو یوز کرتے ہیں، وہی واو یہاں پر ہم یوز کریں گے، جس سے ہمارے دانتوں کا استعمال نہیں ہوگا۔ آپ سب اپنی اپنی جگہ پروناؤنس کریں، واو، واہ وی وو۔ اگر ہم زبر زیر پیش یعنی فتحہ ضمہ کسرہ لگائیں اس واو پر تو آواز آئے گا واہ وی وو، لیکن اس کو ہم اس طرح دانتوں کا استعمال نہیں کریں گے۔ یہ غیر مدیہ واو ہے، کیوں؟ اب اپنے آئی ہوپ کے 3 کالمز بنائے ہیں، ہیڈنگ ڈالیں، مخرج الشفتان، اس کا پہلا کالم میں ہوگا لیٹر یعنی حرف، دوسرا کالم ہوگا مخرج، تیسرا کالم ہوگا صفات الحروف یعنی کوالٹیز آف دیٹ لیٹرز، اوکے۔ تو فرسٹ کالم میں آپ لیٹر واو لکھیں، جس کا مخرج کے کالم میں لکھیں کہ یہ حروف شفوی ہے یا الشفتان سے پروناؤنس کیے جانے والے لیٹر ہے، بیکاز دونوں ہونٹ یہاں استعمال ہوتے ہیں، اوکے۔ اس کی کوالٹی میں، اسپیشلٹی میں ایک بریکٹ میں لکھ لیں کہ ہونٹوں کو گول کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ ایک لائٹ لیٹر ہے، ہم اس کو و وی وو پڑھیں گے، ہم اس کو وی نہیں پڑھیں گے، اوکے، و پڑھتے ہیں، و بہت ہی لائٹ پڑھتے ہیں، ان کو ہم ہیوی نہیں کرتے، لائٹ لیٹر ہے، اوکے۔ فرسٹ تھنگ کیا ہے کہ یہ حروف شفوی ہے اس کا مخرج، دوسرا کیا ہے پوائنٹ آپ کو جو یاد رکھنا ہے، ہمارے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، تیسرا کیا ہے کہ یہ لائٹ لیٹر ہے، باریک پڑھا جائے گا، موٹا نہیں پڑھیں گے، بھاری نہیں ہوگا، فل ماؤتھ نہیں ہوگا، ہم اس کو بہت ہی لائٹ باریکی سے اس کو ادا کریں گے انشاءاللہ۔ 3 پوائنٹس بھی آپ نے لکھ لیا ہے ہوپ، الحمدللہ۔ 4تھ پوائنٹ لکھیں کہ جب بھی اس پر ساکن ہو تو ہم اس کو مد کی طرح پڑھتے ہیں، یعنی واو کا ایک صفات ہے جو مخرج الجوف میں ہم نے دیکھا تھا، آپ کو یاد ہے مخرج المقدر میں ہم نے کیا دیکھا تھا، الف واو اور یا جو ہے وہ مد کے لیٹرز بھی ہیں جہاں پر ہمیں کھینچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، تو لکھیں کہ جو اب ہم سیکھ رہے ہیں مخرج واو کا وہ غیر مدیہ ہے، غیر یعنی that is which is not مد، جو واو مد نہیں ہے اس کا مخرج دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کا جو مد کی صفات ہے وہ مخرج المقدر میں آتا ہے انشاءاللہ۔ I hope this is clear. Fine. ہم اس کو وی وو پڑھیں گے، that's it، جس کے لیے دونوں ہونٹوں کا استعمال ہوتا ہے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہے لیٹر با، با کے لیے بھی دونوں ہونٹ استعمال ہوتے ہیں، اپنے دونوں ہونٹ کو بند کریں اور اوپن کریں، با 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 با، بہت ہی آسان، ایوری لینگویج میں آپ اس کو شاید پروناؤنس کرتے ہوں گی، انگلش میں بھی بی کے طور پہ آتا ہے اور اردو میں بھی، تو یہ آسان ہے، دونوں ہونٹ لگ کر اوپن ہوتے ہیں، با، اوکے۔ با کے مخرج میں لکھیں الشفتان، با کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں، کوالٹیز یعنی اسپیشلٹیز اگر آپ نے لکھی ہیں، صفات اگر آپ نے لکھا ہے، اس میں لکھیں کہ یہ باریک حرف ہے، لائٹ پڑھا جائے گا، با نہیں پڑھتے، با پڑھتے ہیں، لائٹ حرف ہے، لائٹ پڑھا جائے گا۔ اینڈ سیکنڈ پوائنٹ لکھیں جب بھی با پہ ساکن ہوگا تو ہم قلقلہ کرتے ہیں، ساکن ہوگا تو قلقلہ کرتے ہیں، یہ قلقلہ اور ساکن کیا ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاسز میں دیکھیں گے، آپ بس اب لکھ کر رکھ لیں، اوکے۔ اب بس اب لکھیں کہ با پہ جب بھی ساکن ہو ہم قلقلہ کرتے ہیں، دس از اے مین پوائنٹ آپ کو ضرور لکھنا ہوگا، کیونکہ جب آپ انشاءاللہ نیکسٹ قلقلہ سیکھیں گی اور آپ اس کالمز کو دیکھیں گی تو آپ کو بہت ہی آسان فیل ہوگی اس کو پڑھنے میں اور سیکھنے میں انشاءاللہ۔ فائن، نیکسٹ دیکھتے ہیں میم۔ میم بھی سیم با کی طرح اپنے دونوں ہونٹوں کو ملا کر ہم پڑھتے ہیں، میم، لیکن دیکھیں میم کی ایک اسپیشلٹی ہے، وہ کیا ہے کہ میم جب ہم پڑھتے ہیں آواز تو نکل رہی ہوتی ہے ہمارے، یعنی ہم ہونٹوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن آواز میم کی ہونٹوں پہ رک جاتی ہے اور الخیشوم کے ذریعے باہر نکلتی ہے۔ آپ اپنے ناک کو بند کریں، ہولڈ یور نوز، آپ کے نوسٹرلز کو کلوز کریں اور میم پڑھ کر دیکھیں، یو ول فیل بٹ ڈیفیکلٹ ٹو پروناؤنس اٹ، میم، دیکھیں میں نے پڑھ کر آپ کو دکھایا، میم کا جو کوالٹی ہے وہ نہیں آ رہی، دیکھیں آپ سب اپنی اپنی جگہ، I want you all to do this، اپنے ناک کو بند کریں اور میم پروناؤنس کرنے کی کوشش کریں، you will feel like you're not pronouncing the meme properly، کیوں؟ بیکاز یہ ایک ایسا لیٹر ہے پورے عربکس میں، یعنی all the Arabic letters, among all the Arabic letters only 2 letters that is meme and noon
has the صفات called الخیشوم. میم اور نون ہی ایسے لیٹرز ہیں سارے عربک میں جن کی صفات الخیشوم ہے، یعنی ناک نیزل کیویٹی سے ان کی آواز باہر نکلتی ہے. میم اور نون کے لیے اپنے اگر آپ نے نوسٹرلز کو اپنے ناک کو بند کر کے پروناؤنس کرنے کی کوشش کیے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یو آر ناٹ پروناؤنسنگ اٹ پراپرلی. آواز جو ہے پروناؤنس تو ہم کرتے ہیں میم کو ہونٹوں سے، اس کا جو مخرج ہے وہ الشفتان لکھیں، مخرج کے کالم میں لکھیں الشفتان، دونوں ہونٹوں کا استعمال ہوتا ہے. لیکن ان کے صفات میں لکھیں، پہلا ہے یہ لائٹ لیٹر ہے، ہم اس کو لائٹ پڑھیں گے، مو نہیں پڑھتے میں پڑھتے ہیں، میں لائٹ لیٹر ہے میں. اور اس کے اور ایک صفات اس کی کیا ہے، الخیشوم. غنہ ہوگا کب ہوگا، جب اس پہ تشدید ہو تو کمپلسری غنہ ہوتا ہے. وہ تشدید کیا ہے وہ بھی نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تشدید ہو تو کمپلسری غنہ ہوتا ہے، اور ساکن ہو تو بھی غنہ ہوتا ہے، لیکن ساکن میں ان کے ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں جو انشاءاللہ آگے ہم سیکھیں گے، جہاں پہ کبھی غنہ ہوتا ہے اور کہیں جگہ نہیں ہوتا. فائن، تو لکھیں مخرجز الشفتان، کوالٹیز میں لکھیں یہ ایک لائٹ لیٹر ہے، باریک پڑھا جائے گا انشاءاللہ. نیکسٹ اس کی کوالٹی جو ہے وہ الخیشوم، بریکٹ میں مخرج المقدر لکھ لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو آن لائن ٹیسٹ میں کویشچن پوچھا گیا تھا کہ میم کا مخرج کیا ہے، تو سسٹرز نے لکھا تھا کہ میم کا مخرج الخیشوم ہے. میم کا مخرج الخیشوم نہیں ہے، میم کا مخرج الشفتان ہے، لپس سے ادا کرتے ہیں. میم کی صفات کیا ہے، وہ الخیشوم ہے، مخرج المقدر. فائن، بہت ہی آسان، nothing to confuse انشاءاللہ، بیکاز اگر آپ خود اپنے ناک کو بند کر کے میم ادا کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. میم پڑھا تو جاتا ہے ہونٹوں سے لیکن آواز نکلتی ہے الخیشوم سے، اس لیے ان کے دو مخرج ہیں، ایک ہے الشفتان، اور جب بھی اس پر غنہ ہوتا ہے، اب ہم میم پڑھ رہے ہیں ناک بند کر کے تو آواز تھوڑی سی ناک میں جا رہی ہے نا، لیکن جب غنہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ جاتی ہے. تو غنہ، میم اور نون کا غنہ کی جو صفات ہے وہ الخیشوم ہے، جیسے دیکھیں یہ تو ناک سے ہی بالکل جاتی ہے. فائن، I hope this is clear. میم بھی ہم نے دیکھ لیا جو بہت ہی آسان ہے انشاءاللہ. اب ہم دیکھتے ہیں لیٹر ف جو بہت ہی آسان ہے سب کے لیے. لیٹر ف کے لیے کیا ہوتا ہے، اب جو بھی ہم نے لیٹرز کور کر لیے ہیں وہ دونوں ہونٹوں کا استعمال ہوتا ہے. آپ خود اپنی جگہ پروناؤنس کریں، واو، ٹو لپس اینڈ سرکلنگ، دونوں لپس کو ہم گول کرنا ہوتا ہے، گول دائرہ بنانا ہوتا ہے، واو. اور میم با دونوں کے لیے ہونٹوں کا استعمال ہو رہا ہے، دونوں ہونٹ کا. لیکن فا ایک ایسا لیٹر ہے جس کے لیے ایک ہی ہونٹ جو ہمارا لوور لپ ہے، یہاں پہ امیج میں دیکھیے لوور لپ جو ہے وہاں اوپر کے 2 انسیزر ٹیتھس جسے ہم عربک میں ثنایا علیہ کہتے ہیں، لیکن اتنی ڈیفیکلٹ ٹرمینالوجی کو یاد رکھنا ضروری نہیں ہے. ہم صرف ہمارا مقصد ہے نا کہ قرآن کو ٹھیک سے پڑھیں. دیکھیں اوپر ہمارے اس طرح اسکوائر کائنڈ آف 4 دانت ہوتے ہیں جو سب کو پتا ہے، رائٹ. 4 ٹیتھس اوپر اور 4 ٹیتھس نیچے ایسے ہوتے ہیں جو اسکوائر ہوتے ہیں. تو ایک ٹیتھس کے یہ جو 2 دانت میڈل ٹیتھس جو ہیں یہ لوور لپ پہ لگیں گے، اوکے، جو ہمارا نیچے کا ہونٹ ہے اس پہ لگیں گے، اور ہم پڑھیں گے ف ف. لیکن لوور لپ کے اندرونی حصے پہ لگیں گے. ہمارے لپس کے بھی 2 پارٹس ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں، ایک ہے سوکھا حصہ اور ایک ہے گھلا حصہ، the wet part and the dry part. ہم اپنے دانتوں کو آگے نہیں کرتے. اب اگر ہمارے لپس ہیں تو ہم سامنے جو لپس سب کو دکھتے ہیں نا، جب مرر میں آپ دیکھیں گی تو جو لپس دکھ رہے ہوتے ہیں اتنے دور اب ہم ہمارے دانتوں کو لا کر فا نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہمارے لپ کا جو اندر کا پارٹ ہے جسے ہم ویٹ لپ کہتے ہیں یا گھلا ہونٹ کہتے ہیں، وہاں پہ ف کے لیے ہمارے دونوں دانت لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے لیٹر ف ف ف. ایک بہت ہی آسان ہے ماشاءاللہ، ویری ایزی لیٹرز. میں آپ کے مائکس انمیوٹ کروں گی، ہم ان کو ایک بار دیکھ لیں گے، آپ سب پروناؤنس کریں گے انشاءاللہ. اوکے، آئی ہوپ دس از کلیئر. ہم انشاءاللہ ان کو ایک بار پڑھیں گے. آپ پہلے واو کو ریپیٹ کریں، ضرور کوشش کریں کہ ہونٹ گول ہونے چاہیے انشاءاللہ. 3 ٹائمز ریپیٹ کریں گے، اس کے بعد مائکس کو میوٹ کر لیں انشاءاللہ. لیٹر واو پڑھیں گے، اب سب پڑھیں میرے پیچھے، واو و و جی ماشاءاللہ. واو کے بعد وا کہنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہم اپنے دانتوں کا استعمال نہیں کر رہے. واو و و و. انمیوٹ کر لیں.
واو واہ واو واہ واہ واو واہ جی ماشاء اللہ ایکسلنٹ بارک اللہ فیک آپ سب نے بہت اچھے سے واو کو پڑھا ہے الحمدللہ اب ہم نیکسٹ لیٹر دیکھتے ہیں با جو بہت ہی آسان ہے با با جی با بہت ہی لائٹ پڑھ رہے ہیں نا ہم بہت ہی لائٹ پڑھیں گے اس کو با نہیں پڑھیں گے با با ویری ایزی لیٹر الحمدللہ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں میم میم ما ما جی ماشاء اللہ میم ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ اب ہم دیکھتے ہیں لیٹر 1 سیکنڈ اوکے اب ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں لیٹر ف آپ سب اپنے لوور لپ جو ہے اس کا اندر کا جو حصہ ہوتا ہے اس اندر کے حصے کو اپنے اوپر کے 2 دانت لگائیں ف ف ف جی ماشاء اللہ ایکسلنٹ یہاں پہ ف فائن انشاءاللہ الحمدللہ ہم نے ان کو کمپلیٹ کر لیا ہے بہت ہی آسان لیٹرز ہیں تو اب انشاءاللہ ہم اس میٹنگ کو اینڈ کریں گے بیکاز 1 منٹ ہی ٹائم ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرا